الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، عزیز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ جاری ہے وظائف دینے کا، ثم الحمدللہ وقتاً فوقتاً رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائی دوستو، اکثر لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، تو اس سوالات تو بہت آئے ہیں، تو وقتاً فوقتاً پرسنل میں نے واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے سے جوابات دے دی ہیں۔ تو جو مین ایشو ہے اس کا آج میں بات کرنے لگا ہوں۔ اکثر عورتوں نے سوال کیا ہے، مردوں نے سوال کیا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی مجرب وظیفہ بتائیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اولاد فرمانبردار کب کیسے ہوگی؟ دین والوں کی مجلس میں بیٹھ کے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے، ان کو دین سکھا کر۔ اب ہماری غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، 9th میں ہو جاتا ہے، 8 میں ہو جاتا ہے، 10 میں ہو جاتا ہے، 7 جو بھی کلاس ہے اس میں چلا جاتا ہے، تو ہم سے بچے کی خوشیاں ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے یہ نہیں پوچھتے ہم کہ آیا تم نے آج اسکول میں کیا کیا، آیا تم نے آج مدرسے میں کیا کیا، آیا تمہاری صحبت کیسی تھی، تمہارے دوست کیسے ہیں، ہم ان سے وہ نہیں پوچھتے، ہم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف، ادھر ادھر، اس کو دین نہیں سکھاتے۔ سب سے بڑی بات، ہم اس کو دین نہیں سکھاتے۔ تو کل جب وہ اٹھتا ہے، ہمیں اولاد گالیاں دیتی ہے، وہ کرتی ہے، پھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں سر پکڑ کے، ٹینشن میں، پریشانیوں میں کہ ہماری اولاد کیوں نافرمان ہے، وہ بات نہیں مانتی، غلط صحبت کو اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ والدین ہوتی ہیں، اس کی نیک صحبت بعد میں، پہلے والدین۔ کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے یہ پہلی درسگاہ ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی خود تربیت کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، ان کو نیک راستہ بتائیں گے، ان کو نیک صحبت کا بتائیں گے، ان کو غلط کاموں سے روکوائیں گے، تو تب آپ کی اولاد نیک ہوگی۔ اور اگر آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی وہ نہ کریں، تو پھر کل اٹھ کے آپ کوئی باتیں کرنا، آپ کو جوابات دینا، پھر آپ لوگ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، پھر نمازوں کا اہتمام شروع کیا ہوتا ہے، پھر وظائف مانگنے کا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں اس کا ہم ازالہ کریں کہ ہماری اولاد کیوں نافرمان ہوتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو صحبت ٹھیک نہیں دی ہوتی، ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی ہوتی، ہم نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی ہوتی، تو تبھی ہماری اولاد ہوتی ہے نافرمان ہو جاتی ہے، ہماری بات نہیں مانتی، ہماری بالکل سنتی ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے جو سنے گا یہ پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو نیک لوگوں کی صحبت میں، نیک دوستوں کے ساتھ بٹھاؤ، اس کو گھر میں نیک تربیت کرو اس کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی گود سے جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، انہوں نے 15 پارے حفظ کیے ہوئے تھے۔ کیا؟ اس کی والدہ کی جو صحبت تھی، والدہ کی جو گود تھی، اس کی پہلی درسگاہ تھی۔ تو والدہ نے اس کی جو تربیت کی، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی بن گئے، غوث الاعظم بن گئے۔ تو ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ تو اکثر سوال آیا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتا ہوں اولاد فرمانبردار ہونے کے لیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ حامیم سپارہ ہے 26 نمبر، اس میں یہ دوسرے نمبر پہ، دوسرے صفحے پر یہ آیت مبارکہ ہے، ادھر سے آپ پڑھیں گے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس آیت کو ہر نماز کے بعد آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی اولاد صالح ہو جائے گی۔ پڑھنے کے وقت جب ذریتی آ گیا نا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو اس میں آنکھیں بند کر کے آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ میری جو اولاد نافرمان ہوئی ہے وہ فرمانبردار ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے،
جب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں آپ لوگوں نے جب یہ وظیفہ شروع کر لیا ادھر سے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو آپ اپنے بچے کو ذہن میں لیں جو نافرمان ہوا ہے، جو آپ کی بات نہیں مانتا، جو آپ کو پریشان کرتا ہے، جو آپ کو ٹینشن میں رکھتا ہے، آپ اس کی تصور کر لیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرا اولاد میری فرما بردار ہو رہی ہے، میری تابع دار ہو رہی ہے، دین کی طرف آ رہی ہے، یہ کریں وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، اجازت ہے اس کی، حزن عام آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات میری سنیں، اولاد کے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اولاد اگر آپ کی بات نہیں مانتی، سرکش اولاد ہے، تو آپ اس کے لیے صبح شام 19 پارے کی آیات ہے، پاؤ ختم ہونے سے پہلے، سورت ختم ہونے سے پہلے، سورت کا نام میں بول رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ آیت مبارکہ آپ نے صبح اور شام کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تصور یہ کرنا ہے میری جو اولاد ہے وہ فرما بردار ہو رہی ہے، نیک ہو رہی ہے، اور ان پہ تصور میں آپ شف بھی کر سکتے ہیں، دم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آیات مبارکہ آپ لوگ ان کو پانی پہ بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میری آیات سنیں، ربنا، یہ سورہ 19 نمبر سپارے میں ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ادھر تک آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تو میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے اس کی پہلے جو ترسگاہ ہے، جو تربیت گاہ ہے، وہ ماں کی گود ہے، تو اس کی والدہ اس کی تربیت کرے گی، اس کو دین کا راستہ بتائے گی، اللہ رسول کا راستہ بتائے گی، نمازوں کا پابند کرے گی۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ تو اسی طرح حدیثوں پر عمل کرو، یہ حدیثیں ہمارے لیے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے حدیث فرمائی، کس لیے فرمائی؟ ہمارے لیے فرمائی، اس پر عمل کرنا چاہیے، تو کبھی آپ لوگوں کو اولاد کی طرف سے کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کہتے ہیں اولاد میں یہ مسئلہ آ گیا، اولاد میں یہ ہو گیا، اولاد میں، تو یہ کبھی نہیں ہوگا، نہ اولاد غلط کاموں کی طرف جائے گی نہ ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ بندے کی خوش نصیبی کیا ہوتی ہے؟ خوش نصیبی کیا ہوتی ہے؟ اس کی اولاد نیک ہو، اس کی اولاد کی صحبت نیک ہو، یہ اس کی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے اس ماں باپ کے لیے۔ اور جو اولاد نیک ہو، والدین مر جائیں تو قبر میں اس کو سکون ملے گا، جو نیک اعمال کرے گا والدین کو سکون ملے گا۔ تو اپنے اولاد کی تربیتیں ٹھیک کرو، ان کی مجلسوں کو ٹھیک کرو، ان کی صحبتوں کو ٹھیک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنا اظہار فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر رہے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔